السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم۔ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم۔ سامعین محترم، ابھی جس رکوع مبارکہ کی آپ نے آیات کی تلاوت سنی، سورہ بقرہ کا 39 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والوں، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب کبھی کوئی قرض کا معاملہ اگر تم لکھنے لگو، ادھار کا کوئی بھی معاملہ لکھنے لگو، ایک میعاد معین تک اس کو لکھو، الی اجل مسمى۔ سب سے پہلی چیز ایک تو ٹائم لیمٹ ہونی چاہیے،
میعاد معین مقرر ہونی چاہیے کہ بھائی میں آپ کو 1,00,000 روپے دے رہا ہوں، آپ مجھے 1 مہینے کے اندر یا 2 مہینے کے اندر یا 2 سال کے اندر آپ مجھے اس چیز کو ریٹرن کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز الی اجل مسمی، وقت معین ایک دم قائم ہونی چاہیے، دیر شوڈ بی اے ٹائم لمٹ، فاکتبوہ، اور اس کو لکھ لیا کرو۔ مطلب لکھنے کی بہت امپورٹنس ہے، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جس سے آپ قرض لیتے ہیں، کیا پتہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کا بیٹا تو کوئی کھڑا ہو سکتا ہے نا اپنے باپ کی جائیداد کے اوپر، کہ میرے باپ نے اپنی جائیداد میں سے اس کو، اپنے بہنوئی کو، اپنے بھائی کو اتنا حصہ دیا تھا، اپنے چچا کو، تو کوئی چیز لکھی ہوئی ہوگی تو اس پہ وہ کلیم کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی ہدایت کیا دی جا رہی ہے کہ اے اہل ایمان، جب کبھی کوئی لین دین کا معاملہ ہو، ادھار کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، قرض کا معاملہ ہو، ان تمام چیزوں کو ایک تو لکھ لو اور ٹائم لمٹ سیٹ کر لو، اتنے عرصے میں آپ نے مجھے یہ رقم واپس کرنی ہے۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور یہ ضروری ہے کہ تمہارے آپس میں جو کوئی لکھنے والا ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھ لے، عدل کے ساتھ لکھے۔ ایک تو لکھنے والا عقل والا بھی ہو، لکھنے میں کوئی ڈنڈی نہ مارے، انہیں چاہیے صحیح لکھے، بالعدل، عدل و انصاف کے ساتھ لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور کسی بھی شخص کو جس کو اللہ نے لکھنے کا کام سکھایا ہے اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے جب اس کو لکھنے کے لیے بلاوا جائے۔ جب کبھی، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ کاتب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، لکھنے والا، کہ اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے جس چیز کا اللہ نے اس کو ہنر سکھایا ہے، ایک تعلیم سکھائی ہے، لکھنا سکھایا ہے۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس معاشرے میں آج سے 1450 سال پہلے ایسے معاشرے میں یہ جو لوگ تھے لکھنے والے، یہ جو معاملات قرض کا لکھتے تھے، ان کی تعداد بہت کم ہوتی تھی۔ یہاں بتایا جا رہا ہے جس کے اوپر لکھنے کی ذمہ داری ہے، جو کاتب ہے، جو لکھے گا، ڈاکیومنٹیشن کرے گا، وہ ایک تو انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے سے انکار نہیں کرے۔ ان یکتب کما علمہ اللہ، اس چیز پر جو کہ اللہ نے اس کو سکھائی، اللہ نے اس کو یہ ہنر دیا ہے، اس کو یہ فہم دیا ہے، اس کو یہ عقل دی ہے۔ فلیکتب، اس کو چاہیے کہ لکھے۔ ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ، اور لکھے وہ شخص، ولیملل الذی علیہ الحق، لکھے وہ شخص جس کے ذمے حق آ رہا ہو، ولیتق اللہ ربہ، اور وہ ڈرے بھی ساتھ ساتھ اپنے رب کی طرف سے۔ مطلب جو لکھے گا شخص وہ لکھے گا جس کے ذمے وہ حق آ رہا ہو، یعنی جس شخص کو قرضہ دیا جا رہا ہو وہ لکھے گا، جس کا مال ہے وہ نہ لکھوائے، بلکہ جس پر ذمہ داری آ رہی ہے وہ لکھوائے کہ بھائی میں کیا ذمہ داری لے رہا ہوں، میں کتنی بڑی رقم لے رہا ہوں اپنے اس بھائی سے، وہ لکھوائے گا۔ جس کا مال ہے وہ نہیں لکھوائے گا، جس کو مال دیا جا رہا ہے، جو مقروض ہے، جس کو قرض دیا جا رہا ہے، وہ لکھوائے گا۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھوانے میں اس میں کوئی چیز کمی نہ کرے، کوئی ڈنڈی نہ مارے، ذرہ بھر بھی کمی نہ کرے۔ یہ نہ بولے کہ میں 1,00,000 روپے کے بجائے 99,000 یا 90,000 لے رہا ہوں، اس سے نہیں، اس کو پورا لکھنا چاہیے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، کسی چیز میں کوئی کمی نہ کرے، ڈنڈی نہ مارے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، اب اگر مقروض جس کو آپ قرض دے رہے ہیں وہ ناسمجھ ہے، مطلب جس پر حق واجب تھا وہ ناسمجھ ہے، خفیف العقل ہے، سفیہہ، مطلب وہ آپ فرض کریں جس کو مقروض بنا کے آپ قرض دے رہے ہیں وہ ناسمجھ ہے یا بوڑھا ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لکھ سکے یا لکھوا سکے، پھر کیا کرے وہ؟ یا پھر او ضعیفہ، یا بوڑھا ہے، او لا یستطیع، یا اس کے اندر استطاعت نہیں ہے کہ وہ لکھوا سکے، ان یمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، کہ وہ املا کروا لے، فلیملل، املا کروا لے، یعنی نہ لکھوا سکے تو اس کا کوئی ولی ہوگا، کوئی وکیل ہوگا، کوئی کارندہ ہوگا، اس کو چاہیے کہ وہ لکھ لے، اور لکھے بھی کس کے ساتھ؟ ولیہ بالعدل، وہ ولی اس کا لکھے لیکن عدل کے ساتھ لکھے، یعنی وہ بھی ڈنڈی نہیں مار سکتا اس ڈاکیومنٹیشن میں۔ اگر آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں، اس کے اندر اتنی سمجھ نہیں ہے، وہ بوڑھا ہے، ضعیف ہے، وہ تنگ دستی ہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو بھائی املا کروا لو، لکھوا لو اس کے مال کو، اس کا کوئی ولی تو ہوگا، کوئی وکیل ہوگا، کوئی کارندہ ہوگا، وہ لکھ لے، لیکن لکھے عدل کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، گواہ بنا لیا کرو اپنے مردوں میں سے 2 کو، یعنی کسی بھی قبیلے میں، کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی خاندان میں 2 قابل اعتماد اگر مرد حضرات ہیں تو ان کو گواہ بنا لو۔ من رجالکم، مردوں میں سے 2 گواہ۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اور اگر 2 مرد دستیاب نہ ہو سکیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو، اور وہ 2 عورتیں بھروسہ مند ہوں۔ شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، اور وہ 2 عورتیں ان میں سے ہوں جن کو گواہی کے لیے تم پسند کرو۔ اب یہ بات کیوں بتا دی گئی یہ سمجھیے آپ، یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، میرے بھی دل میں پیدا ہوتا تھا، آپ کے دل میں بھی پیدا ہوگا، اسپیشلی جو خواتین سن رہی ہیں۔
یہ بہت معقول سوال ہے اور آپ کے دل میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ ایک مرد کی جگہ اللہ تعالیٰ دو عورتوں کی گواہی کیوں تسلیم کر رہا ہے؟ ایک مرد تو ہے ہی لیکن ایک مرد نہیں ہے تو ایک عورت ہی لے لیتے؟ نہیں، اسلام نے ایسا نہیں کیا۔ اسلام نے کیا کہا؟ اگر ایک مرد نہیں ہے تو اس کی جگہ دو عورتیں۔ کیوں؟ کیا عورت کی گواہی آدھی ہے؟ ہاف ہے؟ اس کا جواب آپ لوگ کو اگلی جملے میں نظر آ رہا ہے، ان تزل احداہما فتذکر احداہما الاخری، مبادا ان دو عورتوں میں سے کوئی ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا مرد نہیں بھول سکتا؟ جواب یہ ہے کہ عورت کے اندر، عورت کی ذات کے اندر، عورت کی فطرت کے اندر اللہ نے نسیان، بھول جانے کا مادہ زیادہ رکھا ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ أَن تَزِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہی میں بھی وہ انکار نہ کریں جب گواہ کے لیے بلائیں۔ إِذَا مَا دُعُوا، یہ نہیں کہ پھر نخرہ بازی چل رہی ہے اور کوئی بہانے بازی پیش ہو رہی ہے، نہیں، اس میں سستی نہ کی جائے، ہرگز سستی نہ کی جائے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور اپنے اس دین کے معاملے میں یعنی اپنے اس قرض کے معاملے میں تم سستی مت دکھایا کرو، چاہے معاملہ بڑا ہو یا چھوٹا، لیکن اجل معین تک اس کی ٹائم لمٹ سیٹ ہونی چاہیے۔ یعنی قرض دے رہے ہو، ٹھیک ہے، اتنے وقت میں اس قرض کی ادائیگی ہے، صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک تو اجل معین، پہلی آیت ہم نے یہی پڑھی ہے نا، الی اجل مسمى، ٹائم لمٹ ہونی چاہیے کہ ایک سال کے اندر آپ مجھے 2 لاکھ روپے واپس دیں گے، ایک سال کے اوپر ایک دن بھی اضافی چڑھا میں آپ کے گھر پہ آ جاؤں گا۔ یہ باتیں اسٹریٹ فارورڈ آپ ڈکلیئر کر دیجئے۔ ہاں، اگر آپ اس کو مہلت دینا چاہیں اور اگر آپ کے اندر تقوی ہے تو یہ اور بات ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ آپ کو دے گا۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا، یہ زیادہ بہتر ہے انصاف کے اور گواہی کے لیے بھی مضبوط ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہوگی وہ تمہارے پاس سیف رہے گی، ورنہ زبانی کلامی کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، تم لوگ بھول جاؤ گے، شک میں مبتلا ہو جاؤ گے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ لکھ لو۔ وادنی الا ترتابوا، سوائے یہ الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح، سوائے یہ کہ کوئی لین دین کا معاملہ ہو، یعنی یہ سارے معاملات تو قرض کے ہیں، اس کے برعکس کیا چیز ہے؟ کوئی تجارت کا معاملہ ہے، آپ کسی دکان پہ جائیں، آپ کوئی دودھ دہی انڈے یہ ساری چیزیں لینے جا رہے ہیں، اب ہاتھ کے ہاتھ آپ کو وہ ساری چیزیں مل رہی ہیں، ایک ہاتھ سے آپ مال دے رہے ہیں، دوسرے ہاتھ سے آپ چیز لے رہے ہیں، مال دو چیز لو، اب وہاں لکھنے کا معاملہ تو نہیں ہوگا، کہ سوائے یہ کہ کوئی لین دین کا معاملہ ہو، ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہاں آپ پینسل اور کاغذ رکھ کے بیٹھ گئے کہ آپ مجھے 1 کلو دودھ دے رہے ہیں، مجھے ابھی 1 منٹ کے اندر آپ کو 100 روپے دینے ہیں، نہیں، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اس کو درگزر کرو، مطلب فٹافٹ پیسے دو، جان چھوڑو۔ اللہ تکتبوها، تم پہ کوئی الزام نہیں ہے کہ اس کو بھی اب تکتبوها کہ اس کو لکھنے بیٹھ جاؤ۔ واشهدوا اذا تبايعتم، ہاں یہ ہے کہ فروخت کے وقت گواہ بنا لیا کرو، یعنی وہی بات آگے چلتے ہوئے اللہ نے بتایا ولا یضار کاتب ولا شہید، اور گواہ بنا لیا کرو جب مستقبل کا سودا ہو، یعنی اذا تبایعتم میں مستقبل کے سودے کی بات ہو رہی ہے کہ اس پہ بھی گواہ بنانے ضروری ہیں، یعنی 2 مرد ورنہ 1 مرد اور 2 عورتیں، اگر کوئی مستقبل کا سودا ہے، فار ایگزامپل اگر ایک بندہ کہے کہ موسم کے لحاظ سے فیصلہ کرے کہ اگلے موسم میں آپ سے 500 روپے گندم لوں گا، تو اس کے لیے لازم ہے کہ پوری قیمت ابھی دے دے لیکن اس کو بھی لکھوا لے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ گندم ہی نہ دے، گندم دینے والا ڈنڈی مار دے، نہیں، اس پہ بھی 2 گواہ بنا لو۔ اگر کوئی فیوچر کا بھی لین دین کا معاملہ ہے، قرض کا معاملہ ہے، کاروباری معاملہ ہے، اذا تبایعتم فروخت کا معاملہ ہے، تو اس پہ بھی گواہ بناؤ۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، نہ نقصان پہنچاؤ لکھنے والے کو اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی بھی لکھنے والے کی طرف سے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے، یعنی یہ کاتب نے اگر کوئی تکلیف پہنچائی یا پھر لکھنے والے نے کوئی تکلیف پہنچائی یا لکھنے والے کو تکلیف پہنچائی، اگر ایسا کرو گے، وَإِن تَفْعَلُوا، اگر ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو اس کا گناہ تمہارے ہی اوپر ہوگا، کسی اور کے اوپر نہیں ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، دیکھیں وہی آیت آ گئی، اور اللہ کا تقوی حاصل کرو، جان لو کہ اس کے آگے تمہیں جواب دہی کرنی ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے رہا ہے اس بات کی، تمہیں نصیحت دے رہا ہے، تمہیں واعظ دے رہا ہے، تمہارے اندر حکمت کے موتی جگا رہا ہے، تمہیں آشنائی دے رہا ہے اپنی آیات کی، تمہیں تعلیم دے رہا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیزوں کو جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اب یہ آ گیا معاملہ، اگر تم سفر میں ہو،
اب معاملہ ہے ٹرین میں جا رہے ہیں، ایروپلین میں جا رہے ہیں، سفر میں، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سفر، اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تمہارے وہاں کوئی دین کا معاملہ ہو جائے، قرض کا معاملہ ہو جائے لیکن کاتب نہیں ہے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کوئی گروی چیز رکھ لو، اس کو کوئی گروی چیز قبضے میں دے دو، فلاں چیز آپ کے قبضے میں ہے، میں نے آپ سے اتنے پیسے لیے، آپ کو اتنی ٹائم لمٹ ہے، میں آپ کی چیز واپس کر دوں گا، پھر آپ اپنی یہ گروی چیز واپس لے لیجئے۔ لیکن یہ بات غور طلب رہے کہ اس گروی چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا، ورنہ وہ تو سود ہو جائے گا، لہٰذا آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو اس سفر کے معاملے میں کاتب نہیں ملے، فرحان مقبوضہ، تو کوئی گروی چیز دے دیں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، پھر اگر ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہو، فرض کریں اس کے لیے گروی رکھنے کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، اعتمادی ہوا نا، پھر تو اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے گروی رکھنے کو، پھر کیا کرے؟ تو اللہ کے بندوں، اعتماد بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ امین بعضکم، وہ اگر اعتماد کر لے تو وہ امین بن جائے گا، اعتماد اگر کرے گا وہ ایک طریقے سے امانت بھی اعتماد ہے، اب اس اعتماد کا غلط فائدہ نہیں اٹھا سکتا وہ، نہیں۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پھر اپنی اس امانت کو لوٹائے گا، اللہ سے ڈرے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، دیکھیں پھر وہی تقویٰ، اللہ کے اس حکم سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرو، روز محشر اس کے آگے کھڑے ہونے سے اور جواب دہی کے احساس سے ڈرو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی نہ چھپایا کرو، کیوں گواہی چھپا رہے ہو؟ وَمَن يَكْتُمْهَا، اگر کوئی گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس شخص کا دل گنہگار ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا، یعنی جو شخص گواہی چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہو جائے گا، داغدار ہو جائے گا، جب دل ہی داغدار ہو گیا تو کیا فائدہ؟ واللہ بما تعملون علیم، اور کان کھول کے سن لو کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، اس کے لیے محاسبہ کوئی لینا کوئی مشکل بات نہیں ہے، وہ تمام نوع انسانی کو جمع کرے گا اور اس کے جو باغی بندے ہیں ان کو سزا دے گا، اور جو ان کے خیر والے بندے ہیں، جو بہت بہترین بندے ہیں، ان کو اجر بھی دے گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔